اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد وقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر والشفع والوتر۔ سورہ فجر شان نزول کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ سورہ مکے میں نازل ہوا، لیکن اگر مصداق دیکھا جائے تو سید الشہداء حضرت امام حسین کی ذات والا اس سورے کی مصداق اتم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قسم کھائی صبح کی اور ان 10 راتوں کی اور جفت کی اور طاق کی، اور اس کے بعد اللہ نے گزشتہ اقوام کا تذکرہ شروع کیا کہ جو اللہ کی زمین کے اوپر اقتدار جن کا تھا، اور جب کوئی اقتدار کے دیو کے اوپر سوار ہوتا ہے تو نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے حواس میں نہیں رہتا ہے۔ اللہ نے اجمالی طور کے اوپر تذکرہ کیا ان کا، اور اس کے بعد کہا کہ جب تمہارے پروردگار کا عذاب کا تازیانہ اٹھا تو وہ سب کے سب خاک میں مل گئے، آج ان کا نام و نشان بھی نہیں۔ اس کے بعد آخر میں سورے کے جو خطاب ہے وہ خطاب بتا رہا ہے، دیکھیے صدر اور ذیل دونوں میں وحدت ہونا چاہیے۔ ادبی طور کے اوپر اگر آپ اس چیز کو سمجھیں کہ وحدت سیاق، کہ جو چیز ابتدا میں کہی گئی ہے انتہا میں جس پر کو ذکر کیا جا رہا ہے، دونوں میں ایک خاص ربط ہونا چاہیے۔ ابتدا میں اللہ نے صبح کی قسم کھائی، فجر کی قسم کھائی اور 10 راتوں کی قسم کھائی۔ اب یہ قسم جو ہے جب اللہ کھا رہا ہے تو انسان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ صبح کے اندر ایسی کون سی خصوصیت ہے کہ وہ صبح لائق قرار پا رہی ہے کہ اللہ اس کی قسم کھا رہا ہے، اور ان 10 راتوں کے اندر کون سی خصوصیت ہے کہ وہ 10 راتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اتنی محبوب ہو گئی کہ اللہ جو ہے ان کی قسم کھا رہا ہے۔ بھائی مفسرین اشارہ کر رہے ہیں اپنی اپنی تحقیق کے مطابق، مفسر اسے کہتے ہیں کہ جو نقاب کو اٹھائے، کشف القنا، جو نقاب کو اٹھاتا ہے اسے کہتے ہیں مفسر، یعنی الفاظ قرآنی پہ جو حجابات پڑے ہیں، جو ان حجابات کو اٹھائے اور ان کا مصداق معین کرے اسے کہتے ہیں مفسر۔ تو اب پہلا مفسر کون قرآن کا ہے؟ کہا پہلا مفسر تو خود پیغمبر کی ذات ہے، کہ جب آیات قرآن کی نازل ہوتی تھی لوگ نہیں سمجھ پاتے تھے تو پیغمبر سے آگے دریافت کرتے تھے کہ یہاں پر اس آیت کا کیا مطلب ہے، تو پیغمبر ان کے سامنے وضاحت کرتے تھے کہ یہاں پر اس کا مصداق فلاں ہے یا اس آیت سے یہ مراد لی ہے۔ اچھا، سوال کرنے والے کا جیسا ذہن ہوتا تھا اس اعتبار سے جواب لو، ذہنی سطح کو مد نظر رکھ کے جواب دیا جاتا ہے۔ اس کے سامنے بہت عمیق مطلب نہیں بیان کیا جائے گا کہ جس کو وہ سمجھ نہ سکے، جو اس کی عقل سے باہر ہو۔ ہاں، اگر کوئی ایسا برجستہ شاگرد آ جائے کہ جو ظاہری چیزوں کے اوپر اکتفا نہ کرے تو اس کے سامنے پھر اس حقیقت کے اسرار کھولے جاتے ہیں، اس کے سامنے جو ہے اس
لفظ پر سے پردے اٹھائے جاتے ہیں اور اس کا مصداق بتایا جاتا ہے۔ ایک ایسی صبح تاریخ انسانیت میں گزری ہے اور ایسی 10 راتیں گزری ہیں کہ جو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے صبح بھی آئیڈیل ہے اور وہ 10 راتیں بھی آئیڈیل ہیں، دونوں نمونہ ہیں۔ تو خود رات آئیڈیل ہے یا صبح آئیڈیل ہے کہ نہیں، یہاں اصل میں ظرف کا ذکر کر کے مظروف کو مراد لیا گیا ہے، یعنی جس صبح میں یہ حادثہ اور یہ واقعہ رونما ہوا ہے وہ صبح اس لائق ہے کہ اللہ اس کی قسم کھا رہا ہے، اور جن 10 راتوں کے اندر ان بندگان خدا نے اس انقلاب کی آمادگی کی ہے وہ 10 راتیں جو ہیں وہ لائق قسم ہیں۔ تو بظاہر ظرف کا ذکر کیا جا رہا ہے لیکن ظرف مراد نہیں ہے، مظروف مراد ہے جو اس ظرف کے اندر واقع ہوا ہے۔ کوئی بھی واقعہ بغیر وقت کے اور بغیر مکان کے رونما نہیں ہو سکتا۔ اس عالم مادہ میں، اس عالم مادہ میں اگر کوئی واقعہ رونما ہونا ہے تو اس کو مکان کی بھی ضرورت ہے اور زمان کی بھی ضرورت ہے۔ اللہ نے روز ازل سے اس واقعے کے لیے مکان کو بھی معین کر دیا تھا اور زمان کو بھی معین کر دیا تھا، اور بہرحال ایسی شخصیت کو منتخب کیا کہ جو شخصیت اولین اور آخرین کی وارث ہے، انبیاء ماسلف کی وہ وارث قرار پا رہی ہے۔ وہ جو مانوی تحریک خدا کے برگزیدہ بندے لے کے آئے تھے، اس مانوی تحریک کو آگے بڑھانے والی یہ شخصیت ہے۔ اسی بنا کے اوپر اس شخصیت کو انبیاء کا وارث کہا جاتا ہے۔ وہ شخصیت وہاں کے اوپر ایک ایسا انقلاب برپا کرتی ہے، اور اس انقلاب کے مختلف پہلو ہیں۔ انسان اگر ہدایت چاہتا ہے تو بہرحال جو ہے وہ اس کو ہدایت ملے گی۔ اب کچھ کم ہدایت چاہتا ہے اور کچھ پوری کی پوری ہدایت چاہتا ہے۔ کسی کو بہرحال واقعہ کربلا سے جو ہدایت چاہیے وہ صرف امام حسین کا عزم و ارادہ اس کے لیے لائق اتباع ہے۔ کسی کو اگر سید الشہداء کی پیروی کرنا ہے تو وہ بہرحال بعض چیزوں کو لے لیتا ہے اور تمام چیزیں جو ہے ان سے چشم پوشی کرتا ہے یا ان کو نظر انداز کر دیتا ہے، جبکہ کربلا سے مکمل ہدایت اسی شخص کو مل سکتی ہے کہ جو اس واقعے کے فلسفے سے واقف ہو، ذات سید الشہداء سے واقف ہو کہ یہ واقعہ کس لیے رونما ہوا ہے۔ اقتدار کے لیے نہیں رونما ہوا ہے، حکومت حاصل کرنے کے لیے رونما نہیں ہوا ہے، اللہ کی زمین پہ عدل و انصاف کو قائم کرنے کے لیے رونما ہوا ہے، اللہ کے دین کو زندہ کرنے کے لیے رونما ہوا ہے۔ خدا کی زمین سے شرک، بت پرستی، انسان پرستی، شیطان پرستی، قبیلہ پرستی، مال پرستی، ان ساری غلط تحریکوں کے خلاف یہ انقلاب رونما ہوا ہے۔ لہذا بہرحال اگر ایک چیز لے لی جائے اور بقیہ چیزوں کو نظر انداز کر دیا جائے تو یہ بہرحال سراسر اس واقعے کے اوپر ظلم ہے۔ اس واقعے کا وارث وہی بن سکتا ہے کہ جو مسلک کے اعتبار سے اور مشرب کے اعتبار سے امام حسین سے متحد ہو۔ دوسری چیز یہ کہ اس واقعے کا وارث ایسا انسان بن سکتا ہے کہ جو سید الشہداء کے قاتلوں میں جس کا شمار نہ ہو۔ اب دیکھیے فقہ کے اندر کتاب المیراث کو ذکر کیا گیا۔ کتاب المیراث کے اندر اس مسئلے کو ہمارے بزرگ علماء نے بیان کیا کہ میراث میں کچھ موانع اگر آ جائیں تو ایسی صورت میں وارث کو میراث بھی نہیں مل سکتی۔ مثال کے طور کے اوپر باپ کا مسلک کچھ اور ہے
اور بیٹا کسی اور مسلک کا ہو گیا اور جناب تیاگی بن گیا اور کچھ اور بن گیا، تو وہ بہرحال جو ہے باپ کی میراث پھر اس کو نہیں ملے گی، بقیہ جو اس کے بھائی ہیں اور جو رشتہ دار ہیں ان میں وہ میراث تقسیم ہو جائے گی۔ کیوں کہا؟ جو باپ کا مشرب اور مسلک ہے تم اس سے جدا ہو چکے ہو، لہٰذا اب یہ جو تمہارا نیا مسلک ہے یہ رکاوٹ کا سبب بنے گا، اس بنا کے اوپر تم اس جائیداد کے وارث نہیں ہو سکتے، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ کہ اگر کوئی قتل کرے تو اس صورت میں قاتل مقتول کا وارث نہیں بن سکتا۔ مثال کے طور کے اوپر دیکھیں، ایک شرعی مسئلہ ہے، بہت سے ماں باپ نہیں چاہتے ہیں کہ ان کی وہ اولاد کے جو ابھی شکم میں ہے وہ دنیا میں قدم رکھے۔ کیا کرتے ہیں؟ دنیا میں آنے سے پہلے ہی ختم کر دیتے ہیں۔ اب بہرحال شرعاً دیت واجب ہے کہ جائیے آپ اس بچے کی دیت دیجیے، تو جو قتل میں شریک ہے دیت اس کو نہیں دی جائے گی۔ اگر ماں شریک ہے تو ماں کو نہیں دی جائے گی، باپ شریک ہے تو باپ کو بھی نہیں دی جائے گی، پھر کس کو دی جائے گی؟ کہا پھر اب اس مقتول کے دوسرے وارث جو ہیں بھائی بہن، ان میں یہ دیت جو ہے تقسیم ہوگی، ان کو یہ پیسہ جو ہے دیا جائے گا، اور اگر وہ بھی راضی تھے اس قتل سے تو ان کو بھی نہیں دیا جائے گا۔ پھر کس کو دیا جائے گا؟ بعد والے جو رشتہ دار ہیں ان کو یہ دیت دی جائے گی۔ ایسے افراد کو یہ دیت دی جائے گی کہ جو اس کے قتل کے اوپر راضی نہ ہو۔ جو اس کے قتل پہ راضی ہے کسی ایک کو بھی یہ دیت نہیں دی جائے گی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی قاتل ہے تو وہ مقتول کا وارث نہیں بن سکتا۔ بس یہاں پر آپ کربلا کو سمجھیے کہ کربلا کا وارث وہ بنے گا کہ جو حسین کے مشرب اور مکتب میں حسین کے ساتھ ہو۔ حسین توحید کا عقیدہ رکھتے تھے، اپنے نانا کی رسالت کو قبول کرتے تھے، ایسا کوئی انسان واقع کربلا کا وارث نہیں بن سکتا جو رسول کی رسالت کو نہ قبول کرتا ہو اور اللہ کی توحید کو نہ قبول کرتا ہو۔ اب وہ جناب فلاں صاحب نے جو ہے وہ خراج عقیدت پیش کی ہے، فلاں صاحب نے خراج عقیدت پیش کیا، وہ کربلا سے متاثر ہے۔ ہاں بھائی، کربلا سے اگر وہ متاثر ہیں تو یہ جمال کربلا ان کو مجبور کر رہا ہے کہ وہ کربلا کی تعریف کریں۔ یہ حسن کربلا ہے کہ جو ان کو آمادہ کر رہا ہے کہ وہ کربلا کی تعریف کریں۔ یہ حسن متقاضی ہے کہ وہ مدح و ستائش کریں، لیکن اس واقعے کا وارث وہی بنے گا جو مکتب اور مسلک کے اعتبار سے حسین کے ساتھ متحد ہو۔ تو جب مکتب اور مسلک کے اعتبار سے متحد ہو تو وارث ہوگا۔ تو اب یہاں پر یہ بھی چیز واضح ہو جاتی ہے کہ امام حسین ایسے کسی انسان سے مدد بھی نہیں لے سکتے کہ جو اللہ کی توحید پر یقین نہ رکھتا ہو اور ان کے نانا کے دین کو قبول نہ کرتا ہو۔ اسی سے مدد مانگیں گے کہ جو اللہ کی توحید کو قبول کرتا ہو اور ان کے نانا کے دین کو قبول کرتا ہو۔ دوسری چیز یہ کہ قاتل جب وارث نہیں بن سکتا، تو دیکھیے ایک بار ہوتا ہے شخص کا قتل اور ایک بار ہوتا ہے شخصیت کا قتل۔ شخص کے قتل سے زیادہ ہے شخصیت کا قتل۔ شخصیت کا قتل یہ ہے کہ جو ہدف اور جو مقصد ہو شخصیت کا، اس مقصد اور اس ہدف کے اندر تحریف کر دی جائے۔ سید الشہداء امام حسین کے قیام کا جو مقصد ہے، اس مقصد میں اگر کوئی تحریف کرے تو گویا کہ شخص حسین نہیں، شخصیت حسین کا قاتل ہے۔ ایسا شخص وارث نہیں بن سکتا جو سید الشہداء کے مقصد میں تحریف کر رہا ہے، جو یہ بیان کرے کہ یہ اقتدار کی خاطر جنگ تھی، دنیا کی خاطر جنگ تھی، یا ذاتی اغراض کی خاطر جنگ تھی۔ نہیں، یہ جنگ جو حسین نے کی ہے یہ صرف اور صرف اس لیے تھی کہ کلمہ لا الہ الا اللہ خدا کی زمین کے اوپر برقرار رہے۔
یہ اس لیے جنگ تھی، اس کے علاوہ کسی اور مطلب کے لیے یہ جنگ نہیں تھی۔ اہل بیت اطہار نے فرمایا ہے کہ ہمارے درمیان اور بنی امیہ کے درمیان فرق یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں صدق اللہ، اللہ نے جو کچھ کہا ہے وہ سچ کہا ہے۔ بنی امیہ یہ کہتے ہیں کذب اللہ، اللہ نے جو کچھ کہا ہے وہ جھوٹ کہا ہے۔ تو یہ جو جنگ ہے آل رسول کی بنی امیہ سے صرف اور صرف اس مسئلے پہ تھی۔ اہل بیت اطہار جو قربانیاں پیش کر رہے ہیں وہ قربانیاں صرف اور صرف اس لیے پیش کر رہے ہیں کہ اللہ کی سچائی کو ثابت کریں، اور بنی امیہ جو ظلم و ستم کر رہے ہیں وہ اس لیے کہ اللہ کے اقتدار کو ختم کریں۔ ایسا انقلاب کہ جس انقلاب نے دنیا میں تلاطم مچا دی۔ واقعی کربلا کے بعدی لوگ اس انقلاب سے متاثر ہونا شروع ہو گئے تھے، مختلف جگہوں کے اوپر انقلاب رونما ہوئے۔ سب سے پہلا انقلاب اہل مدینہ نے یزید کے خلاف برپا کیا، اس کے بعد مکے کے اندر انقلاب برپا ہوا، اس کے بعد اور دیگر مقامات ہیں کہ جہاں کے اوپر صدائے انقلاب سنائی دی۔ یہ کیا ہے؟ یہ انقلاب حسینی کا اثر ہے کہ وہ مردہ ضمیر ان کے اندر بھی حرکت پیدا ہو گئی۔ کل تک جو یزید کا اقتدار تسلیم کر چکے تھے، آج شہادت حسین کے بعد وہی یزید کی بیعت کا قلادہ اپنے گلوں سے اتار اتار کے پھینک رہے ہیں۔ تقریباً سن 55 اور 56 کا واقعہ ہے، 2 سال مستقل طور کے اوپر جو پڑوس کا ملک ہے وہاں کے اوپر حسین ڈے ہوا۔ اب وہ جناب جو ہے طے یہ پایا تھا کہ یہ 2 ملک بہت زیادہ دور ہو چکے ہیں، بہت ان میں نفرت پیدا ہو گئی ہے، کیا کیا جائے کہ ان دونوں ملکوں کو نزدیک کیا جائے۔ تو دانشوروں نے کہا کہ ایک نام ایسا نام ہے کہ جو ان دونوں ملکوں کو نزدیک کر سکتا ہے، اور وہ ہے نام حسین۔ اگر حسین کی یاد منائی جائے تو یہ دونوں ملک قریب ہو سکتے ہیں، نزدیک آ سکتے ہیں۔ طے یہ پایا کہ ہندوستان کے اندر حسین ڈے کا اہتمام رکھا جائے، اور پڑوس کے ملک سے دانشور اور علماء یہاں پر آئیں تقریر کرنے کے لیے، اور حکومت جو ہے وہ یہاں کے اوپر پورا خرچ اٹھائے گی اور پورے جو ہے انتظامات کرے گی۔ اور پڑوس والے ملک میں یہی ہوگا کہ وہاں کے اوپر یہاں کے دانشور اور علماء جائیں اور جا کر وہاں پر امام حسین کی شخصیت اور ان کے انقلاب کے حوالے سے گفتگو کریں۔ چنانچہ سرکار عمدۃ العلماء سید العلماء پنڈت ویاسدو مصرا ایسی متعدد شخصیتیں جو ہیں وہ ہندوستان سے جو ہیں وہ گئیں، اور جناب لاہور میں جو ہے وہ حسین ڈے ہو رہا تھا، اور کہتے ہیں کہ اسٹیج اتنا بڑا تھا کہ جس کے اوپر خواص بیٹھے ہیں، عوام کی نہیں بات ہو رہی ہے، کہ تقریباً 4-5 ہزار کا مجمع جو ہوگا اسٹیج کے اوپر بیٹھا ہوگا خواص میں۔ عوام جو ہیں وہ الگ ہے، کیونکہ حکومتی پیمانے کے اوپر یہ پروگرام ہو رہا ہے۔ اور وہاں پر ہمارے ایک بزرگ عالم نے تقریر کرتے کرتے ایک جملہ کہا، کیا یہ بتائیے کہ اگر آج یزید آ جائے تو کیا آپ لوگ یزید کی بیعت کریں گے؟ کہ پورے مجمع نے جو اسٹیج کے اوپر بیٹھا تھا یہ زبان ہو کے کہا قطعاً نہیں یزید کی بیعت کریں گے۔ کہا آج آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ یزید کی بیعت نہیں کریں گے، لیکن اس وقت سب نے یزید کی بیعت کر لی تھی، تنہا ایک آواز بلند ہوئی تھی۔ یہ آج اس شہادت کا طفیل ہے کہ آپ اتنی جرت کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ہم یزید کی بیعت نہیں کریں گے، ورنہ شہادت حسین سے پہلے لوگوں کی صلاحیتیں ختم ہو گئی تھیں کہ وہ حق اور باطل کو تشخیص دے سکیں۔ یہ انقلاب حسینی ہے کہ جو لوگوں کے اندر شعور پیدا کرتا ہے کہ وہ حق اور باطل کو تشخیص دیں اور حق کو باطل سے الگ کریں۔ تو ہر طرف انقلاب کی صدا بلند ہو رہی ہے، اور لوگ بہرحال ظلم اور زیادتی کے خلاف استقامت کر رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ کہ یہی
حسین کا انقلاب۔ وہ شخصیتیں کہ جو خاموش رہتی تھیں، شہادت حسین کے بعد وہ بھی احتجاج کرنے لگی۔ ایک عراقی نے عبداللہ ابن عمر سے سوال کیا کہ اگر احرام کی حالت میں کوئی مچھر کو مار دے تو اس کا کیا کفارہ ہے؟ کہا افسوس ہے کہ تم یہ سوال کر رہے ہو کہ اگر احرام کی حالت میں ایک مچھر مار دیا جائے تو اس کا کیا کفارہ ہے، جبکہ تمہارے دامن پر قتل حسین کا دھبا ہے۔ تم کو اس کے بارے میں سوال کرنا چاہیے کہ اگر یہ دھبا ہمارے دامن پہ ہے تو اس کا کیا کفارہ ہے، فرزند رسول کو تم نے قتل کیا ہے۔ تو ایسی شخصیتیں کہ جو خاموش تھیں، بظاہر نہیں بولتی تھی، وہ بھی شہادت حسین کے بعد ان کے اندر بھی جرأت پیدا ہوئی۔ چنانچہ شہادت سے پہلے کا حال کیا ہے؟ جناب جمیل مظہری صاحب نے اپنے ایک مرثیے میں ایک بند میں اس کا اظہار کیا ہے کہ جس وقت امام حسین مکے سے نکل رہے تھے، اس وقت عالم اسلام کی جو صورتحال تھی امام نے لوگوں کے سامنے ذکر کی، لیکن اس کے باوجود جو ہے لوگوں نے عافیت طلب کی کہ کون جو ہے وہ بہرحال جو ہے حکومت سے مقابلہ کرے اور کون جو ہے مخالفت بول لے۔ کہا خطبہ حضرت کا مدلل تھا، جوابی چپ تھے، عمل سود و زیاں کے وہ حسابی چپ تھے، نظر آتی تھی انہیں اپنی خرابی چپ تھے، انتہا یہ ہے پیغمبر کے صحابی چپ تھے، سچ ہے میدان عمل میں انہیں کیا ملتا تھا، اب تو مسجد میں سہولت سے خدا ملتا تھا۔ مصلی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، سبحان اللہ اور الحمدللہ کی گردش کر رہے ہیں، گردان کر رہے ہیں، اس کو پڑھ رہے ہیں، سوچ یہ رہے ہیں کہ خدا ہمارے پاس ہے۔ نہیں، خدا اس وقت ایک انسان کے ساتھ ہوتا ہے کہ جب ایک انسان امام وقت کا ساتھ دے، امام وقت کو تنہا نہ چھوڑے، حجت خدا کو تنہا نہ چھوڑے، اس وقت اللہ جو ہے ایسے انسان کے ساتھ ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی امام وقت کو تنہا چھوڑ دیتا ہے، حجت خدا کو تنہا چھوڑ دیتا ہے، اور یہ ایسا انسان خیال کرے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تائید اس کو مل جائے گی، قطعاً اس کو تائید نہیں ملے گی۔ اللہ کی کمک انہی لوگوں کے شامل حال ہوتی ہے کہ جو اس کے راستے پہ گامزن ہوں، اور دنیا میں اللہ کے راستے پہ چلنے کے لیے بہرحال ہر حالت میں قربانی دینا ہے۔ یہ جناب مشرکانہ سوچ ہے، توحید سے اس کا کوئی ربط نہیں ہے کہ صرف اور صرف آرام ملے، سکون ملے اور کسی زحمت کا ہم کو سامنا نہ کرنا پڑے۔ نہیں، خدا کی راہ میں عقیدے کی حفاظت کے لیے مختلف قربانیوں کو پیش کرنا ہے۔ یہ عقیدہ آسانی کے ساتھ ہم کو نہیں دستیاب ہو سکتا جب تک کہ اس راہ میں قربانی نہ پیش کی جائے، ورنہ اگر انسان عافیت طلب ہو جاتا ہے، گوشہ نشین ہو جاتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ یہ آگ ابھی ہم تک نہیں پہنچی ہے، ہم کون ہوتے ہیں بولنے والے، نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک منزل وہ آئے گی کہ وہ چنگاریاں اس تک بھی پہنچ جائیں گی۔ لہذا ظلم کے خلاف احتجاج کرنا کربلا کا یہ پہلا مطالبہ ہے۔ کونوا للظالم خصما وللمظلوم اونا، ظالم کے تم دشمن بن جاؤ اور مظلوم کے حامی اور مددگار بن جاؤ، جب تک کہ تم اپنی روش ایسی نہ اختیار کرو۔ اچھا، ظلم بہرحال ظلم ہے، چاہے انسان اپنی ذات پہ ظلم کرے اور چاہے وہ انسان معاشرے کے اوپر ظلم کرے اور چاہے وہ اپنی قوم کے افراد پہ ظلم کرے اور چاہے وہ ظلم دوسری قوم کے افراد کے اوپر ظلم کرے۔ ہوتا یہ ہے کہ بہت سے لوگ ظلم کا ارتکاب کرتے ہیں اور ان کو شعور بھی نہیں ہوتا ہے کہ وہ یہ ظلم کر رہے ہیں، وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ کار خیر کر رہے ہیں، جبکہ ان کے ہاتھوں سے ظلم سرزد ہو رہا ہے۔ شعور نہیں ہے، ادراک نہیں ہے کہ وہ تشخیص دے سکیں کہ یہاں کے اوپر وہ کتنا غلط کام انجام دے رہے ہیں۔ بعض اوقات
بعض افراد یہ خیال کر رہے ہیں کہ وہ عمل خیر انجام دے رہے ہیں، جبکہ وہ سراسر ظلم کا مصداق قرار پاتا ہے۔ فرض کیجئے ایک شخص سو رہا ہے اور وہاں کے اوپر کوئی بلند آواز سے بات کرنے لگے۔ ایک مومن انسان اگر سو رہا ہے، بلکہ مومن کیا ہے، ایک انسان اگر سو رہا ہے اور وہاں کے اوپر تیز تیز آواز سے بات کی جائے، کیا ہے یہ؟ ظلم ہے کہ نہیں؟ یہ ظلم کہ وہ ہماری آواز سے جاگ جائے گا، ہم کو حق نہیں پہنچتا ہے کہ اس کے لیے مزاحمت ایجاد کرے۔ اب فرض کیجئے کہ کوئی تیز تیز آواز میں قرآن کی تلاوت کرنے لگے اس کے ساتھ پاس، اور پھر وہاں پر وہ یہ استدلال پیش کرے کہ بھئی ہم تو اللہ کے کلام کو پڑھ رہے ہیں، یہ کیسا انسان ہے کہ جس کو ناپسند کی بات نہیں ہو رہی ہے، بہرحال اس کی نیند میں خلل پیدا ہو رہا ہے، نہیں اجازت ہے اللہ کی جانب سے کہ ایسا کسی کام کو۔ اب بہرحال بات آ گئی ہے کہ یاد سید الشہداء کا کو ہم برگزار کر رہے ہیں، اس میں اس بات کا پاس و لحاظ رکھنا ہے کہ ہمارے ہاتھوں سے سماج کے کسی بھی طبقے کے لیے ظلم نہ سرزد ہو۔ اگر ظلم سرزد ہو رہا ہے تو یہ یاد اپنے مقصد کے اعتبار سے فوت ہوئی جا رہی ہے، مقصد ختم ہوا جا رہا ہے۔ معاشرے میں یاد کو برگزار کیا جائے اس احتیاط کے ساتھ کہ کسی کے خلاف کوئی ظلم نہ ہو، کوئی اذیت نہ محسوس کرے، لوگوں کے سامنے جو ہے اس واقعے کو اس انداز سے بیان کیا جائے کہ لوگ اس واقعے سے گرویدہ ہوں۔ آج اگر آپ کربلا کے پیغام کو پہنچانا چاہتے ہیں، کیا انداز ہے پہنچانے کا؟ کس طریقے سے آپ کربلا کے پیغام کو پہنچائیں گے؟ سوشل میڈیا کے اوپر ابھی ایک کلپ آئی تھی، بہت سے بچے ہیں کہ جو ماتمدار تھے، بظاہر سیاہ کپڑے پہنے ہوئے تھے، اور وہاں کے اوپر رپورٹر ان سے پوچھ رہا ہے کہ آپ عزاداری میں حصہ لیتے ہیں؟ کہا ہاں بالکل عزاداری میں حصہ لیتے ہیں۔ کہا اذان آپ کو پتہ ہے کہ اذان دی جاتی ہے؟ کہا بالکل اذان پتہ ہے۔ کہا اذان میں اللہ اکبر کتنی بار جو ہے کہا جاتا ہے؟ اور وہاں کے اوپر وہ بچہ جو ہے وہ رپورٹر کا چہرہ دیکھ رہا ہے۔ اب یہ ذرا سوچنے والی بات ہے کہ معمولی سے مسائل اگر ایک بچہ نہیں جانتا ہے، اچھا آپ حضرت ابوالفضل العباس سے واقف ہیں؟ بالکل واقف ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابوالفضل العباس کی والدہ کا کیا نام ہے؟ وہ بچہ نہیں جانتا ہے، وہ جوان نہیں جانتا ہے، جبکہ اتنی کثرت کے ساتھ مجلسیں ہو رہی ہیں۔ اس کے معنی کیا ہے؟ یا تو یہ مجلسیں جو ہیں سننے والے صحیح سے سن نہیں رہے، یا یہ مسئلہ ہے کہ بیان کرنے والے صحیح سے بیان نہیں کر رہے۔ بیان کرنے والوں کے بیان میں یا تو نقص پایا جاتا ہے یا سننے والوں کے سننے میں نقص پایا جاتا ہے۔ اتنی کثرت سے اس شہر کے اندر، جس شہر کو شہر ازاں کہا جاتا ہے، اتنی کثرت سے مجلسوں کا انعقاد اور اس کے بعد مذہبی معلومات اس حد تک ہو کہ لوگ صحیح سے جواب نہ دے پائیں اور بتا نہ پائیں، تو یہ قابل افسوس ہے۔ حسین نے جہالت کے خلاف علم بلند کیا، علم کی روشنی چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر رائج ہو جائے، لوگ دین سے واقف ہو جائیں، اور معلوم ہوا کہ وہی دین، اسی سے لوگ نا واقف ہیں جس کی خاطر یہ انقلاب برپا کیا گیا ہے، جس انقلاب کے لیے ہم اپنا خون بہانے کے لیے تیار ہیں، شہادت پیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ شہادت ہر آدمی نہیں پیش کر سکتا، شہادت وہی آدمی پیش کر سکتا ہے کہ جو پاک و پاکیزہ ہو، جو دین کا فہم رکھتا ہو۔ اللہ کی بارگاہ میں اس کی شہادت قابل قبول ہی نہیں ہے کہ جو دین سے ناواقف ہے، جس کو کلمہ تک نہیں آتا ہو، جو رسول کی رسالت کو صحیح سے نہ جانتا ہو، جو حسین کی امامت کو صحیح سے نہ جانتا ہو، اس کی شہادت قابل قبول ہے کہ جو حسین کی معرفت رکھتا ہو، رسول کی معرفت رکھتا ہو۔ حسین کے ہمراہ جو لوگ آئے وہ کوئی معمولی افراد نہیں تھے، اپنے زمانے کے فقہا میں ان کا شمار ہوتا تھا، محدثین میں شمار ہوتا تھا، عالم اسلام کی اہم ترین شخصیتیں تھیں جو کربلا کے میدان میں جمع ہوئی تھیں۔ جناب بریر حمدانی، جن کو سید القراء کہا جاتا ہے، مسجد کوفہ کے اندر مسجد جامع میں بیٹھ کے قرآن کا درس دیتے تھے۔ مسلم ابن اوسجہ
عابد، قائم اللیل صائم النہار، حالات زندگی میں ملتا ہے کہ ایک سجدے میں پورا قرآن ختم کرتے تھے۔ بعض ایسے اصحاب ہیں امام کے کہ کہتے تھے کہ آج کی پوری رات رکوع میں گزرے گی، آج کی پوری رات سجدے میں گزرے گی، آج کی پوری رات قیام میں گزرے گی۔ لوگوں نے پوچھا اس طرح کی کیوں عبادت کر رہے ہیں آپ کہ صرف پوری ایک رات میں ایک سجدہ، پوری رات میں ایک رکوع، پوری رات میں ایک قیام؟ کہاں؟ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی عبادت جس طرح سے آسمان پہ اللہ کے پاکیزہ فرشتے کرتے ہیں، زمین کے اوپر ہم بھی اسی طرح سے عبادت کریں، تاکہ اہل زمین کو یہ احساس ہو کہ ہاں اللہ کی عبادت زمین کے اوپر بھی ہو رہی ہے اور آسمانوں کے اوپر بھی ہو رہی ہے۔ تو ایسے پاک و پاکیزہ افراد جو حسین کے ہمراہ جمع ہوئے ہیں۔ اور پھر سب سے اہم مسئلہ کہ جو قائم اللیل ہیں صائم النہار ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ مرد میدان نہ ہو، نہیں، میدان جنگ کے شہسوار بھی ہیں، شجاع ہیں، بہادر ہیں۔ تاریخ میں ہے کہ جس وقت جناب مسلم ابن اوسجہ کی شہادت ہوئی اس وقت دشمنوں کو نہیں پتا چلا تھا کہ ہم نے کتنے اہم شخص کو قتل کر دیا، کیونکہ جنگ مغلوبہ میں جناب مسلم ابن اوسجہ شہید ہوئے ہیں۔ لیکن جب خیمے میں خبر شہادت پہنچی تو حضرت مسلم ابن اوسجہ کی کنیز نے صدا لگائی، ہائے میرا آقا، ہائے ابن اوسجہ۔ یہ آواز دشمنوں تک پہنچی، تب دشمنوں کو پتا چلا کہ ہم نے کس کو قتل کر دیا، اور وہاں خوشیاں منائی جانے لگی کہ بہت اہم شخصیت کو ہم نے قتل کیا ہے۔ اب آپ سوچئے، یہ ہے اصحاب حسین کی حقانیت اور کردار کی بلندی کہ فوج یزید کا ایک اہم سردار شبس ابن ربی وہ کہتا ہے ارے تم مسلم ابن اوسجہ کے قتل کرنے پہ خوش ہو رہے ہو؟ خدا کی قسم ان آنکھوں نے دیکھا ہے کہ آذربائیجان کی جب جنگ ہو رہی تھی، ابھی پوری طرح سے مشرکین کی صفیں آراستہ نہیں ہوئی تھی، اس مرد مجاہد نے 17 مشرکوں کو تہہ تہہ کر دیا تھا۔ ایسا بہادر آدمی، ایسا شجاع، وہ تمہارے ہاتھوں سے قتل ہو رہا ہے، تم اس کے قتل پر خوشیاں منا رہے ہو۔ یہ ہے اصحاب حسین کا کردار کہ دشمن اعتراف کر رہا ہے، الفضل ما شہدت بہ الاعداء، فضیلت وہ ہوتی ہے کہ جس کا دشمن اعتراف کرے۔ حسین کے ہمراہ جو اصحاب ہیں۔ اور اس کے بعد لشکر، ایک لشکر ہے سید الشہداء کا کہ جو عصر سے پہلے جنگ کرتا رہتا ہے اور وقت عصر خاک کربلا پہ تھک کے سو جاتا ہے۔ لیکن دوسرا لشکر ہے، اب اس کی جو جنگ شروع ہوتی ہے وہ عصر کے بعد شروع ہوتی ہے۔ اس لشکر میں جو دوسرا لشکر ہے، لشکر کے علمبردار سید سجاد ہے، اور میمنے کی سردار زینب ہے، میسرے کی سردار ام کلثوم ہے، اور سپاہی کی حیثیت سکینہ کی۔ چنانچہ یہ لشکر جب چلتا ہے مختلف مصائب و آلام کا یہ سامنا کرتا ہوا جا رہا ہے لشکر، اور ان کے مصائب و آلام کسی بھی اعتبار سے کم نہیں ہے۔ خود سید الشہداء نے اس کو مصیبت کہا ہے۔ وقت آخر جب رخصت کے لیے حضرت آئے تھے تو کہا تھا کہ اب تم مصیبتوں کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر لو، یعنی صبح سے جس گھر میں لاشیں آ رہے ہیں، حضرت نے اس کو مصیبت سے تعبیر نہیں کیا ہے، کہا ہے جو اب مصیبتیں آ رہی ہیں وہ ہیں مصیبتیں، راہ میں دشواریاں، لوگ طرح طرح کے طنز کر رہے ہیں، اور پھر اس شہر سے گزر ہو رہا ہے کہ جس شہر میں زینب قرآن کا درس دیتی تھی، تفسیر خواتین کے سامنے بیان کرتی تھی، وہاں آج زینب قیدی کی حیثیت سے لائی جا رہی ہے، وہاں کے اوپر سکینہ جو ہے قیدی کی حیثیت سے۔ ہاں آج کیونکہ شب ہے، شب شہادت ہے حسین کی اس بیٹی کی کہ جس کو مدینے جانے کی بے پناہ خواہش تھی،
تاریخ کہتی ہے کہ اپنے پھوپھی کی آغوش میں وہ بچی بیٹھی ہے، کیونکہ ایسے قید خانے میں تھی کہ جہاں دن کی دھوپ بھی آتی تھی اور رات کی اوس بھی گرتی تھی، لہذا مغرب کے وقت جب دیکھتی تھی کہ پرندے جو ہیں وہ آسمان میں پرواز کر رہے ہیں تو بچی سوال کرتی تھی، پھوپھی اماں یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ اور زینب جواب میں کہتی تھی کہ بیٹا یہ اپنے اپنے آشیانوں کو جا رہے ہیں۔ تو بچی تڑپ کے سوال کرتی تھی، اے پھوپھی اماں ہم کب مدینے جائیں گے؟ عزیزو، تاریخ کہتی ہے کہ ایک موقع ہے کہ سکینہ سو رہی تھی، سوتے سوتے بیدار ہوئی اور رونے لگی۔ اہل حرم پوچھتے ہیں یہ بیٹی کیوں رو رہی ہے؟ کہا ابھی میں نے اپنے بابا کو خواب میں دیکھا، بابا میرے پاس آئے، میں نے بابا سے شکوا کیا، بابا دیکھیے میرے منہ پر تماچے مارے گئے، کانوں سے گوشوارے چھینے گئے، اے بابا آپ کے بعد مجھ کو طرح طرح کی اذیتیں دی گئی۔ تو بابا نے مجھ کو گود میں لیا اور کہا بیٹی مت گھبراؤ، عنقریب تم مجھ سے ملحق ہونے والی ہو۔ سکینہ کی زبانی جو اہل حرم نے یہ جملہ سنا، اہل حرم میں کوہرام برپا ہو جاتا ہے، گریے کی آواز قصر یزیدی تک پہنچی، دریافت کیا گیا کہ آخر اہل حرم کیوں رو رہے ہیں؟ پتہ چلا کہ حسین کی چھوٹی بیٹی نے خواب میں حسین کو دیکھا ہے، اس بنا کے اوپر بچی گریا کر رہی ہے۔ لیجئے بچی کی تسلی اور دلاسے کے لیے کیا اہتمام کیا گیا؟ حسین کے کٹے ہوئے سر کو قید خانے میں بھیج دیا جاتا ہے، زینب نے وہ سر بچی کی آغوش میں دے دیا۔ وہ سر بچی کے آغوش میں جیسے ہی آتا ہے بچی اپنا چہرہ حسین کے چہرے پہ رکھ دیتی ہے۔ بابا ابھی آپ تو میرے پاس آئے تھے، اس وقت تو صحیح و سالم تھے، کس نے آپ کو قتل کر دیا؟ بچی گریہ کر رہی ہے، ایک مرتبہ بچی کی آواز خاموش ہو گئی، زینب یہ سمجھتی ہیں کہ بچی سو گئی ہے، لہٰذا اپنی بہن ام کلثوم سے کہتی ہیں کہ ذرا آہستہ سے سر حسین کو سکینہ سے لینا، کہیں بچی بیدار نہ ہو جائے۔ لیکن جب ام کلثوم آگے بڑھتی ہیں تو کیا دیکھا کہ سکینہ اس دنیا میں نہیں رہی۔ ہائے افسوس، یہ سادات کے اوپر ایک عجیب مصیبت عالم غربت میں آئی ہے۔ ہاں، قید خانے کے اندر جناب سکینہ کے غسل کا اہتمام کیا جاتا ہے، کفن کا اہتمام کیا جاتا ہے، سید سجاد بہن کے جنازے کو اپنے ہاتھوں کے اوپر اٹھاتے ہیں، قبر کے حوالے کرنا چاہتے ہیں۔ عجب نہیں قبر سے ہاتھ نمایاں ہو، اے میرے بیٹا وہ امانت کے جو روز عاشور میں نے سپرد کی تھی، لاؤ اس امانت کو میرے حوالے کر دو، میں اپنی امانت کو لے لوں۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا، پروردگارہ اس مختصر سی مجلس کو قبولیت کا درجہ عنایت فرما، خدایا حاضرین کی حوائج شرعیہ کو پورا فرما، جہاں جہاں مومنین ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما، ہمارے مراجع اعظام خصوصاً رہبر انقلاب و مرجع علی قدر سید علی سیستانی اور دیگر مراجع کو اپنی پناہ خاص میں محفوظ فرما۔ پروردگارہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے آوان و انصار و مددگار میں شمار فرما، ان کے ظہور کو ہمارے لیے باعث عافیت قرار دے۔